Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अतर साहब का, जो कि मोहतरम जाहिद खान साहब के साथ ही एक प्रॉफिट भी बन गए हैं अब। तो वेलकम अतर साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जनाब मोहतरम ब्रदर अमीर फैसल साहब और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान प्योर डिस्कशन चैट ग्रुप, आप सब पर हक़ ताला की अल्लाह तबारक ताला हमारे ईश्वर सच्चे वालिदैन की सलामती और हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी का मरकज़, हमारा मुस्तकबिल और हमारा मस्कन खुदा की ज़ात है। तो जनाब मोहतरम क़िबला ज़हर अलैहिस्सलाम मसीह ज़मा अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम, हम उनकी तालीमात से आगाज करते हैं। आज जाहिद खान साहब मसरूफियत के बायस उनका भी रिप्लाई नहीं आया। अगर ही इज अवेलेबल ही विल बी जॉइनिंग, बट आई एम हियर। तो मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ जी सवाल जवाब की नशिस्त के लिए तारुफी अंदाज में। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अगर भाई एक तो थोड़ी सी वॉइस चेंज कीजिएगा, मुझे कम आ रही है, थोड़ा सा कम है तो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा वॉइस तेज करने की कोशिश कर लीजिए। अच्छा अतर भाई, आज आप ये बताएं कि चलिए, ये तो हमें भी मालूम है, सबको ही मालूम हो गया कि जाहिद खान साहब के साथ मतलब आपको भी आपके अकॉर्डिंग प्रोफेसी मिल गई, यानी कि आप प्रॉफिट हो गए और आप अपना नाम प्रॉफिट अतर साहब लिखते हैं या जो भी तरीका लिखते हैं। अगर हम ये पूछें कि प्रॉफिट अतर साहब, आपकी बुनियादी तालीमात क्या हैं और आप हमें क्या टीचिंग्स देंगे सर, तो उसका इंट्रोडक्शन भी करवा दें और बता भी दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मीर फैसल साहब, गालिबन ये डिवाइस मैंने चेंज की है, तो साउंड का शायद मैं कोशिश करूंगा ऊंचा बोलूं। दूसरा, अगर एडिटिंग में कोई फर्क आया तो मैं इसको साउंड को ठीक कर लूंगा। तो बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत ही उम्दा और मौजू सवाल है कि हम आगाज ही तालीमात से करते हैं जो कि जनाब मोहतरम क़िबला ज़हर अलैहिस्सलाम ने हमें मुतारफ करवाई हैं। तो मैं जनाब मोहतरम क़िबला ज़हर अलैहिस्सलाम की तालीमात के तवस्सुत से, उनकी निगाह करम से अल्लाह का परवरदिगार, हमारे ईश्वर खुदा सच्चे वालिदैन का नबी हूँ। यानी कि मैंने खुदा की ज़ात का दीदार किया है, मेरा उनसे जिंदा और जब ताल्लुक है, उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता है। ऑन माई स्टैंडर्ड लाइफ, हमारी आम जिंदगी में मुझे खुदा की ज़ात का दीदार होता है, गुफ्तगू होती है और रूहानी सफर होते हैं और रहनुमाई मिलती है बराह रास्त अल्लाह की ज़ात से और आलम अरवाह से। तो ये तो मेरा मुशाहिदा इलाही ये चीज मुझे आपके सामने रखने की ये अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं खुदा का नबी हूँ। तब ये मोहतरम जाहिद खान साहब की तालीमात के तवस्सुत से हुआ है, इसलिए मैं वो तालीमात भी आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। जी शुक्रिया जी। तो खुदा की ज़ात का जो उसकी जो मंशा है, जो उसका प्लान है, जो उसकी हमारे लिए ख्वाहिश है, वो ये है कि उनकी तमाम मखलूक़ात जो है उनका खुदा से एक जिंदा जो है ताल्लुक हो। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुदा की ज़ात ने जो मास्टर प्लान हम सब के लिए रखा है, वो उसका जानना है, खुदा से जिंदा जो है ताल्लुक रखना है, ताकि हमारी रूह के अंदर खुदा का नूर आ सके, हम उसको गहराई से जान सके और उसके साथ उसके ना खत्म होने वाले अरवाह के जो जहान हैं उनमें सफर करें, बाला जंतों में सफर करें। तो खुदा की ज़ात के राज़ इलाही ना खत्म होने वाले समंदर हैं। तो खुदा की ज़ात इस दुनिया में हमारे लिए क्या चाहती है कि इस दुनिया में हर शख्स खुदा से मिल सके, उसे देख सके, उससे बात कर सके, उसके साथ अपना सफर कर सके, उससे रहनुमाई ले सके। और जमीन यही होगी और इसी जमीन पर ऐसे वो इंसान आए जो कि खुदा की ज़ात और उसकी सीरत के मजहर हों, यानी कि उनसे मिलके खुदा के राज़े इलाही का पता चले, ना सिर्फ इस दुनिया के लोगों के लिए बल्कि आलम अरवाह से, फरिश्तों से और दीगर मखलूक़ात भी इंसान से वो मारिफत इलाही सीखने आए, जो इंसानियत का खुदा से जिंदा ताल्लुक होने के बाद खुदा अता फरमाएगा।
تو سبھی مخلوقات جو ہیں وہ کاملیت کے سفر میں رواں دواں ہیں. تو انسانیت ابھی کافی پیچھے ہے، لیکن انسانیت پہ خدا کا یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے کہ ہمیں یہ جسم دیا گیا ہے جو کہ بہت ویلیویبل ہے، اور اس میں خدا کی ذات نے 6 معرفت الہی کی جو چابیاں رکھی ہیں اس کے توفیل یہ روحانی سفر بہت جلدی سے ہو جاتا ہے. تو لیکن اس کی جو ماسٹر کی ہے اس سارے پروجیکٹ کی، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا جو مرکز ہے اس دنیا کی، جو جسے ہم الہامی کتابوں میں خدا کی بادشاہت کا دور کہتے ہیں، جو جس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے، اس کا مرکز خدا کی ذات ہو. سب سے بڑھ کر ہمیں جس چیز سے محبت ہو اس دنیا میں، اس چھوٹی سی زندگی میں، وہ خالصتاً خدا کی ذات سے ہو، اور اتنی گہری بنیاد ہو کہ جب ہم یہ جسم چھوڑ کر چلے بھی جائیں اپنی روح کے ساتھ دوسری دنیاؤں میں، تو اس محبت کا رنگ، اس کا نور جو ہے وہ رواں دواں رہا ہے، وہ کبھی مرجھائے نہ، وہ کبھی کم نہ پڑے، بلکہ ہماری روح آگے سے آگے ترقی کرتی جائے اور یہ محبت کبھی کم نہ پڑے. اس کے لیے سب سے بہتر پلیٹ فارم، سب سے اچھا جو خدا نے تحفہ دیا وہ یہ جسم تھا، اور جسم کے ساتھ یہ زندگی تھی. تو یہ تعلیمات ہیں جن کا مختصر میں نے آپ کو تعارف پیش کر دیا. بہت شکریہ. جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جن کے توسط سے میں ہی نہیں، ہمارے 50 انبیاء اس وقت دنیا میں آ چکے ہیں جن کا بالکل اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی انٹینسیو رشتہ، تعلق، ریلیشن ہے خدا کی ذات کے ساتھ آن دی اسٹینڈرڈ لائف. تو وہ تعلیمات یہ ہیں کہ خدا کی ذات ہمیشہ سے ایک دکھائی دینے والی، نظر آ جانے والی ذات ہے، جو کہ انسانیت سے ہمیشہ سے ہی تمام مخلوقات سمیت ملنا چاہتی ہے، ان سے زندہ و جاوید تعلق استوار رکھنا چاہتی ہے، جیسا کہ بالا جنتوں میں ہے. تو ان تعلیمات کو جو کہ مختلف ادیان میں، مختلف ادوار میں، مختلف انبیاء اور مسیحا کے ذریعے بتایا گیا تھا، ان کو اور آسان اور مزید راز الہی کے ساتھ محترم زاہد خان صاحب نے بتایا ہے کہ خدا کی ذات سے ملا کیسے جا سکتا ہے، اس سے زندہ تعلق کیسے استوار کیا جا سکتا ہے، خدا کی ذات کی منشا کیا ہے، وہ اس دنیا میں انسانیت سے کیا چاہتا ہے، اور وہ سارے ڈیوائن سیکرٹس جو پچھلے انبیاء اور مشائخ اور مسیحا جو تھے نہیں بتا سکے تھے، وہ زاہد خان صاحب بتا رہے ہیں. تو ایک اور آڈیو کروں گا، اس میں ذرا 1.5-2 منٹ سے زیادہ میں ایکسپلین کر دوں گا کہ تعلیمات میں ہے کہ ان کا مختصر جو تعارف ہے وہ کیا ہے. اطہر بھائی، اصل میں آپ لوگوں کی مینس آپ اور زاہد خان صاحب، آپ لوگوں کی باتیں سن کر پتہ نہیں ممبرز کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا کیا مسئلہ ہے. محترم زاہد خان صاحب کے سامنے بھی کئی ممبرز نے اسی طرح کے سوال کیے تھے، کیا اگر ہم فورن کنٹری میں رہتے ہیں تو کیا ہم اپنے فیملی کو دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. حالانکہ زاہد خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ چلو جی آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویڈیو کال کر لو، سب کو دیکھ لو اور دکھا دو. آج پھر اسی طرح کے سوال آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جی ایک مریض ہے جو کہ لگ بھگ 1 سال سے بستر پہ ہے، تو کچھ آپ ایسا کروا دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو جائیں، بھلے چنگے ہو جائیں. اور اسی طرح کے سوال ہیں کہ بھئی ہم بہت زیادہ غریب ہیں تو اللہ سے یہ کہلوا دیجیے. میں نے کہا ایسا کام تو نبی بھی نہیں کر سکتے پہلے ٹائم پہ کہ بھئی اس طرح کی باتیں چاہی ہوں اور انہوں نے کر دیا ہو. تو اس کا جواب وہ لوگ یہ دے رہے ہیں کہ چلیے جی وہ تو نبی تھے نا، وہ سمپل نبی تھے. بٹ زاہد خان صاحب کا اور اطہر صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ یہ بنفس نفیس خدا تعالی سے ملاقات کرتے ہیں. خدا تعالی زاہد خان صاحب کو تو اپنا دل کہہ چکا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈائریکٹ ملاقات ہے تو ہماری بات رکھ سکتے ہیں اور وہ پھر ہماری بات سن لے گا. تو ان چیزوں کو کیا جواب دوں، پلیز بتائیں. شکریہ. جی برادر محترم امیر فیصل صاحب، یہ بہت ہی آسان سی بات ہے جو کہ انسانیت کو، ہم سب کو یہ سمجھنی چاہیے کہ خدا کی ذات ہمیں ایک روحانی سطح پہ ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہے، اپنی ہارمنی میں، اپنی مطابقت میں. وہ ایک جادوئی دنیا جس میں ہر کسی کے پاس ایک خدا کے ساتھ انٹینسیو رشتہ ہو، کوئی شخص کبھی بیمار ہی نہ ہو، یا ہر شخص جو ہے وہ اپنی پوری مکمل زندگی روحانیت میں جی کے یہاں سے جائے. اپنے اس ماسٹر پلان کے علاوہ جو ڈیمیجز اس دنیا میں انسان نے کریٹ کیے ہیں ان کی خدا کی ذات ذمہ دار نہیں ہے.
نہ وہ انبیاء تھے، وہ تو پیغام دے کے چلے گئے، یا انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، کراسز اٹھائے، خود بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو اگر ایسا ہوتا خدا کی منشا تو انبیاء بالکل پرفیکٹ ہوتے، انہیں کبھی زندگی میں دکھ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی، ان کو بھی کبھی بیمار نہ ہونا پڑتا، ان کو بھی کبھی زخم چوٹیں نہ لگتی۔ تو الہامی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی تکلیفیں، قربانیاں تک ان کو دینی پڑی۔ تو جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، انسانیت چاہتی ہے کہ ہماری زندگی میں آسائش آ جائے، بیماریاں چلی جائیں، ہنسی خوشی رہیں، خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ یہ خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی جو چھوٹی سی خواہش ہے اس چھوٹی سی زندگی میں، یہ خدا کے ماسٹر پلان سے وہ مماثلت نہیں رکھتی جیسے خدا چاہتا ہے، ورنہ خدا کے لیے کسی بیمار کو ٹھیک کرنا کون سا مشکل ہے، لیکن یہ کام پہلے ہو چکے ہیں تاریخ میں، تو یہ دہرائے نہیں جا سکتے، نہ ان کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس عہد میں جو عہد محترم جناب قبلہ ذات علیہ السلام نے خدا کی ذات کے ساتھ باندھا ہے۔ وہ عہد یہ ہے کہ میری دنیا، یہ خدا کی ذات نے فرمایا کہ میری دنیا میرے راز الہی سے آئے گی، معجزات سے نہیں آئے گی۔ تو زاہد خان صاحب صرف وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے خدا نے انہیں بھیجا ہے، نہ وہ لوگوں کے مریض ٹھیک کرنے آئے ہیں، نہ وہ معجزات، بلکہ ان کی اگر اپنی آنکھ میں تکلیف ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اس کا جائز میں ایک اور آڈیو کرتا ہوں، سوری آڈیو پچھلا کافی لمبا ہو گیا تھا، تو اس کا جائز جو نقطہ ہے وہ یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جب خدا کی ذات نے یہ دور دے دیا کہ اس دور میں علاج ممکن ہے، اس دور میں ہسپتال ہیں، اس دور میں ادویات ہیں، ایک وقت تک پینسولین کا نام تک کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون شخص کس بیماری کی وجہ سے مر گیا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے لوگ مر جاتے تھے اور بس جی پتا چلتا تھا فلانا مر گیا۔ تو بہت ساری خدا کی نعمتیں اس وقت دنیا میں ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے میں آ چکی ہیں کہ اگر انسان صرف اپنی خود غرضی کو نکال لے تو گاڈ ہیز گیون اس ایوری تھنگ، ہمارے پاس سب کچھ ہے جو اس سوسائٹی کو خوش رکھ سکتا ہے اور سارے مواقع دے سکتا ہے کہ ایک ہیلتھی لائف جی کر خدا کے ساتھ ایک اس کو مرکزی محبت کا درجہ دے کر ایک زندگی گزاری جائے، اور اس زندگی میں انسان کو غم، تکلیفوں، دکھوں اور ہر طرح کی بیزاری سے نجات مل جائے۔ تو یہ ابھی بھی اس دنیا میں بھی ممکن ہے۔ لہٰذا زاہد خان صاحب بھی اگر ان کو کوئی درد یا تکلیف یا تھکاوٹ یا ان کی آنکھ میں درد ہوتا ہے آپریشن وغیرہ کا کبھی، تو وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، خدا کی اس عنایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں بجائے کہ اس سے اور موج سے مانگیں۔ تو ان محترم کو چاہیے کہ اس روش کو نہ اختیار کریں، ہم سب کو چاہیے کہ جس سے آج تک خدا کی دنیا نہیں آ سکی۔ اطہر بھائی، ایک عام آدمی کے لیے کچھ ایسے راستے بتا دیں کہ جس سے وہ آسانی سے سمجھ سکے کہ آخر کس حد تک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ایک آدمی کے پاس، اور اگر کچھ لوگوں کو پروفٹ کا درجہ دے دیا گیا، جیسے کہ آپ کو بھی خدا نے دے دیا ہے کہ آپ کو پروفٹ بنا دیا، تو ایک عام آدمی یعنی کہ میرے جیسے آدمی میں اور آپ میں کیا فرق آ جاتا ہے، اس کی اسپیشلٹیز کیا کیا ہو جاتی ہیں، آپ کو ایک نبی ہونے کے بعد کیا کیا اختیارات زیادہ مل سکتے ہیں، مل جاتے ہیں، یا یہ کہ میرے پاس ایک کامن مین کی طرح جو بھی ہاتھ میں ہے میرے اختیار میں ہے، اس سے زیادہ اختیار کس طرح کے ایک پروفٹ کو ملتے ہیں، اور وہ ایک عام آدمی سے زیادہ کیا کیا کام کر سکتا ہے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ممبرس کی سمجھ میں آ جائے، بتائیں۔ شکریہ۔ سوری ابھی تھوڑی میرا لمبا ہو گیا تھا میسج، تو میں دوبارہ آڈیو کرتا ہوں۔ تو عام جو لوگ ہیں ان میں یہ ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، پیار تو خدا سے، اب نفرت کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ کوئی انکار ہی کرے گا کہ نہیں خدا ہے نہیں، لیکن نفرت تو نہیں کرتے۔ تو لیکن جو کرتا ہے محبت وہ بھی ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے۔ تو ایکسپیکٹیشنز رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا مرکز اور مقصد اور اس کی بیسس جو ہے وہ محبت الہی ہو، محبت جو ہے وہ خدا سے انکنڈیشنل ہو، تو وہ ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر لے آتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ نہ صرف قربانی دینی جانتا ہے، سفر کرنے جانتا ہے، بلکہ وہ خدا کی نگاہ سے ہی انسانیت کو بھی دیکھتا ہے۔
انسانیت ابھی تک جو کامن مین جسے آپ کہتے ہیں وہ جس نگاہ سے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے ویسے وہ دنیا کو نہیں دیکھ پاتا. ہم جو انبیاء ہیں زاہد خان صاحب کی تعلیمات میں جو خدا کا جنہیں دیدار الہی ہوا ہے, ہماری زندگی میں یہ فرق آیا ہے کہ ہم انسانیت کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے خدا کی ذات چاہتی ہے ہمیں کہ ہم انہیں دیکھیں. تو امیر فیض صاحب, میرا اور جو ہمارے انبیاء اس وقت اس دنیا میں آ چکے ہیں ان کا فرق کامن جو لوگ ہیں ان سے یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات سے ملاقات ہوتی ہے. تو پہلا تو یہ فرق. دوسرا, ہماری روحانی حصے کھل چکی ہیں, ہم روحانی دنیا میں دیکھ لیتے ہیں اپنی اپنی روحانی ترقی کے مطابق. تو اس کے بعد پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ ہمیں خدا کے راز الہی کا پتہ ہے کہ خدا کے راز جو ڈیوائن کی جو انسانیت ابھی نہیں جانتی وہ ہمیں پتہ چل چکے ہیں. پھر ہم خدا کی نیچر کو, اس کی طبیعت, اس کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں, اس کو جان رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو ہمیں یعنی کہ دنیا کی جو مراٹھان ہے وہ ضرورت ہے ہماری, لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم خدا کی ذات کو جب آنکھوں سے دیکھی ہوئی, نگاہوں سے سفر کی ہوئی, روح کے ساتھ آپ بیتی جسے کہتے ہیں روح کی, وہ جھٹلا دیں. تو اس لیے یہ فرق تو واضح فرق ہے. ایک اور فرق یہ ہے کہ جب آپ کی روحانی سے کھل جاتی ہیں اور آپ ان 6 معرفت الہی کی چابیوں کو استعمال کر کے خدا کے ساتھ وننس میں آ جاتے ہیں تو آپ کا خدا سے ایک جذباتی رشتہ استوار ہو جاتا ہے. اندھا رشتہ نہیں, ایک جذباتی رشتہ جس میں کوئی کنڈیشن ہی نہیں رہتی. باقی ہمارے مسائل بھی وہی ہیں جو دنیا دار لوگوں کے ہوتے ہیں. ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, سفر کرنا پڑتا ہے, بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھاتے ہیں, اور بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. تو پاور, اختیارات, یہ چیزیں پرانے انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کی زندگی میں جو بھی فرشتوں کی طرف سے یا جنتوں سے انہیں گیو اینڈ ٹیک ملا, اس سے وہ آج اپنی عالم ارواح کی زندگی میں خوش نہیں ہے. گو خدا نے معاف کر دیا, فرشتوں نے انہیں اور موقع دے دیا, ترقی ہو رہی ہے, ان کے کانسیکوینسز بھی چلو انہیں ابھی تک بھگتنے پڑ رہے ہیں, لیکن خدا کی بادشاہت کے دور کے آنے تک انہیں یہ امید تھی کہ دے ول ہیو بیٹر چانس, تو انہیں اب یہ چانس مل چکا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہے ان کی اس محدودیات والی جو انہوں نے کوشش کی. وہ ایگزیکٹلی ویسے کرتے انسانیت سے محبت جیسے خدا چاہتا تھا, تو اس وقت خدا کی بادشاہت کا دور آ چکا ہوتا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی بادشاہت کا دور جو ہے وہ ایسے لوگوں سے آئے گا جو خدا سے بھی ویسی محبت کرتے ہوں اور اس کی مخلوق سے بھی ایگزیکٹلی ویسے اسی نگاہ سے اس کو بھی دیکھتے ہوں. تو اس سے پھر خدا کی دنیا یعنی کہ جذبات سے لو آئیڈیالوجی جو ہے وہ سوسائٹی میں اٹ ول ٹیک اے پلیس. تو خدا کی بادشاہت کا دور شروع ہو چکا ہے. زاہد خان صاحب کی یہ بنیاد انہوں نے رکھ دی ہے, ہم بھی آ چکے ہیں, اور آئے دن کوئی نہ کوئی شخص ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے خدا کی ذات کی ملاقات ہوئی اور اس نے کیا کہا. میں اتنی دیر آپ سے ایک روحانی مشاہدہ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں کل رات کا, یعنی کہ آج صبح کا. تو اتنی دیر میں ممبران وہ مشاہدہ سن لیتے ہیں. بہت شکریہ جی. خدا کی سلامتی جی. برادر ندیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ کل رات جی کل رات آج صبح کافی 4-4:30 کا وقت ہوگا, تو میں نے ایک روحانی مشاہدہ تجربہ کیا جی کہ میں جس کمرے میں سو رہا ہوں اسی کمرے میں خدا کی ذات کا نور ہے جی. تو میں ابھی سویا نہیں بلکہ جاگ رہا ہوں. تو مجھے جیسے خدا کا نور آیا تو روح جو ہے وہ اس میں وہ گریوٹی شدت سے محسوس کرنے کی نا ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. تو آپ کی روح جو جسم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی آپ اپنے جسم سے باہر آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں اب تو یوزڈ ہوں. تو جب یہ ہوا تو میں پھر اپنے آپ کو ریلیکس کر دیا میں نے کہ نا میں ایم لیونگ دا باڈی. تو ہلکا سا وہ دباؤ ہوتا ہے, ہلکا سا. تو میں نے دیکھا جی کہ میں اپنے ہی کمرے میں ہوں اور اسی کمرے کے ایک کارنر پہ 3 ارواح بیٹھی ہیں. تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں بچپن سے, وہ جو سپورٹو
اسپرٹس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ. تو یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ لیا ہوگا، تو اس پہ ہم پھر کبھی بات کر لیں گے. وہ 3 ارواح کیوں آتی ہیں ہر انسان کے ساتھ، کیوں ہوتی ہیں، اور وہ کب چلی جاتی ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے. تو وہ ایک طرف بیٹھی ہیں، اور ہمارے ایک نبی ہیں جرمن میں، جرمنی ہے وہ، بائی بورن آئی تھنک، نو ہی از ناٹ پاکستانی، ہی از وائٹ. تو رشین لینیج ہے ان کی، یا یوکرین سے، آئی ایم ناٹ شیور یٹ ان کی نیشنلٹی، لیکن وہ وہاں موجود ہے، بالکل ینگ ہے. ان کا نام ہے سینڈر، پرافٹ سینڈر. ینگسٹرز میں سے، یوتھ میں سے وہ بڑی وہ قابل چیز ہے. خدا نے سے بہت ملاقاتیں بھی اس سے کی ہیں، اور اسے تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، اور میں اس کو واہ 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 واہ. ابھی میں آپ کو جی روحانی مشاہدہ سنا رہا ہوں، تو مجھے تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے اس شاپ پہ، اسی شاپ پہ. واہ واہ واہ، ایسی خوشبو نا جی، بس خدا کی ذات ہر شخص کو مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ خوشبو خدا کی ذات سے آتی ہے ہر وقت. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات. تو مسلسل یہ فریگرنس میں بیٹھا ہوں جی، کتنی خدا کی بڑی عنایت ہے کہ خدا کی اپنی خوشبو آپ کو آ کے چھو جائے. اینی ویز، میری زبان تک محسوس کر رہی ہے اس خوشبو. تو جی پرافٹ سینڈر کو میں نے دیکھا، تو وہ سامنے ایک مشین کے کھڑے ہیں، چھوٹی سی مشین ہے، اور وہ مشین بڑی جدید قسم کی. اسے مشین کا وہ مشین ہی تھی، کچھ الیکٹریکل ڈیوائس تھی. اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور یعنی کہ اس کو پروفٹ سینڈر کو دی گئی ہے وہ، کہ اس مشین کے ذریعے وہ مستقبل میں سفر کر سکتا ہے، اور دیگر ممبران کو بھی اس مشین کے ذریعے. لیکن وہ انچارج ہے اس مشین، وہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ اس کے ساتھ ہم فیوچر میں جا سکتے ہیں. تو کافی دیر ہو گئی ہے، وہ بس گیو اینڈ ٹیک کر رہا ہے آپس میں سبھی. میں بھی وہی ہوں، میں ریلیکس ہوں وہاں پہ. میری روح نا ادھر ایک سائڈ پہ، اور یہ تینوں ایک سائڈ پہ، اور ہم بڑے ریلیکس بیٹھے ہیں. تو خدا کی ذات تشریف لائے جی اسی کمرے میں، جلدی میں نا، اجلت میں. اور دیکھا ایک سائڈ سے آ کے، تو اندر آ کے کمرے میں، اور دیکھ رہے ہیں وہ ارواح کو بھی دیکھا، مجھے بھی دیکھا، اور سارا وہ ماحول دیکھا کہ میں نے ان کو یہ مشین دی ہے، اب یہ مضمون چل رہا ہے. واہ 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 واہ، میرے خدا ہے، واہ. یہ جی خوشبو کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ جناب، وہ خدا کی ذات نے جب دیکھا، تو وہ حضرت زاہد خان صاحب کے روپ میں تھے نا. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا کی ذات آج کس کے روپ میں ہے، یا اپنے روپ میں ہے، یا کون سے روپ میں ہے. تو جی وہ انہوں نے دیکھا، اور دیکھے تو وہ تعجب سے، حیرت سے اس امپریشن میں وہاں سے چلے گئے. بات بھی نہیں کی، صرف وہ مضمون ہمارے دلوں تک پہنچایا کہ یہ میں نے تمہیں مشین دی تھی تاکہ تم اس سے مستقبل کی طرف سفر کرو. تم یہی ریلیکس بیٹھے ہو اور سفر نہیں کر رہے اس کے ذریعے، یعنی مستقبل میں آؤ، یہاں کہاں بیٹھے ہو. تو اسی اجلت سے خدا کی ذات آئے، چند لمحوں میں ہماری طرف دیکھا ہے، اور بات ہمیں کی، اور چلے گئے. تو یہ ہے جی لیٹسٹ روحانی مشاہدہ، جو میں ابھی برادر سینڈر کو بھی سینڈ کروں گا، باقی دیگر ہمارے ممبران ہیں ان کو بھی. تو بہت شکریہ جی آپ کے سننے کا. میں نے سوچا آپ کو لیٹسٹ آج کا روحانی مشاہدہ بتا دوں. بہت شکریہ، خدا کی سلامتی. اطہر بھائی، اس بارے میں چلیے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ بنیادی فرق تو آپ میں اور ہم لوگوں میں یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات کے روبرو ہو سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خدا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اچھا، دنیا میں بھی یہی بات ہے اطہر بھائی. پہلی بات تو ایک سچا دوست اور ہیلپ فل فرینڈ ملنا ہی لگ بھگ مشکل ہے، امپاسبل ہو گیا ہے آج کے ڈیٹ میں. بٹ پھر بھی اگر ہمارا کوئی حقیقی اور پیارا فیتھ فل دوست مل جائے تو ہمارے لیے کچھ بھی گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے. رہی بات ایشور کی، تو ایشور تو سپر موسٹ پاور ہے،
इस दुनिया कायनात की, अगर हमारी मुलाकात डायरेक्ट उससे होने लगे तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। अगर मान लीजिए आपने भी पैदाइश तो एक आम आदमी की तरह ली, अब सपोज ये है, मैं वैसी ही बात कर रहा हूँ कि आपके पास अपना निजी घर नहीं है, आपके पास अपना निजी कारोबार नहीं है, वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस आपका नहीं है, तो पहली बात तो खुदा को खुद ही देखना चाहिए कि जब उसने आप लोगों को नबी बनाया, अपने करीब किया और मखसूस चुने हुए बंदों में किया, तो उसे फैसिलिटीज दे देनी चाहिए, प्रोवाइड करवा देनी चाहिए आप जैसे लोगों को। और अगर वो नहीं करवाता तो कम से कम एज अ फ्रेंड, उनसे मुलाकात होती है तो आप भी तो ऐसी हल्की सी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं और वो पलक झपकते ही प्रोवाइड करा सकता है। इस रिगार्डिंग आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। और दूसरी चीज के अगर हम अंबिया का भी मुशाहिदा करें, औलिया कराम का भी, जिन शख्सियात को हम जानते हैं, तो उन्होंने अपने महल, अपने घर बार, अपनी बीवियां, बच्चे तक उन्होंने छोड़ दिए। तो वो इसलिए कि उनको जो दायमी जिंदगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसकी प्रेफरेंस की कदरों कीमत का अंदाजा हो गया था कि चलो हम कामलियत में सफर भी करते रहेंगे, हमसे जो भी हो गया कम या ज्यादा वो भी हम कर जाएंगे, और आखिरत की जो जिंदगी है, जो यहाँ पे मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला हमें वहां पे से कई कदरे गुना ज्यादा मिलेगा। हाँ, अब ये है कि खुदा की जात के वादे हैं कि जब मेरे बेटा बेटी इस दुनिया में आएंगे, ये दुनिया उनके नाम होगी। मौत जो है अपना तसल्लुत छोड़ जाएगी, यानी कि हर शख्स के पास सब कुछ होगा, तो कभी वो बीमार नहीं होगा। दुनिया की हर नेमत, जन्नतों की, बाला जन्नतों की नेमतें, सब कुछ इंसान को यहाँ पे मिलेगा। तो ये तवक्का रखना कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे जैसा मुझे ख्वाहिशें होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब तक वो खुदा के असर मास्टर प्लान से जिससे हमें जुड़ना चाहिए, हमारी रूह के साथ वो सारे नेमतें, वो अनायात जुड़ी हैं, जब तक उसका मरकज एग्जैक्टली खुदा की जात नहीं होगी, ये चीजें इंसान को कतई फायदा नहीं देंगी, बल्कि उल्टा नुकसान कर देंगी। तो ख्वाहिशें रखना, आसाइश खुदा की जात भी यही चाहती है कि इस दुनिया में सब कुछ दिया है, और भी दे रहा हूँ और भी दूंगा, लेकिन मुझे वहां से अगर तुम अपनी जिंदगियों से निकाल दोगे, अगर मैं बुनियाद तुम्हारी मैं नहीं, तो अगर आप दिया ही बुझा देंगे तो उसकी लौ के लिए कितनी देर तक और कब तक जलेगी, और उसमें फिर जो तेल है मोहब्बत इलाही का उस दिए में, वो भी खुश्क हो जाए तो वो रोशनी कैसे पैदा करेगा। तो असल मकसद खुदा के जात के साथ एक मोहब्बत वाबस्ता करना है। ये थोड़ी सी जिंदगी में अगर कुछ मिल गया तो भी ठीक है, ना मिला तो हमें आने वाली जिंदगी में हमारी ज़ाहरी सलाहियतें, हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता जो जो इनामात हमें हमेशा की जिंदगी में एक से एक बढ़ के सॉलिडेरी के साथ, शिद्दत के साथ हमें मिलने वाली है और मिल रही हैं। जो लोग जहाँ से कामलीद के सफर में जा रहे हैं वो बेहतर से बेहतर जहानों में जा चुके हैं और उन्हें वो इनामात मिल रहे हैं। सॉरी, थोड़ी सी तखीर होगी, जहाँ के दोस्त आ गए थे। तो सबसे पहले तो जब खुदा की जात ने ये मुख्तसर सी जिंदगी दी है, तो इसमें जो शख्स खुदा से मिलता है और उससे आलमगीर जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होनी, वहां की सैर करवा दी जाती है, वहां का जायका, वहां का फल चखा दिया जाता है, तो वो शख्स फिर इस दुनिया को क्यों तरजीह देगा। इस दुनिया में उसका बता दिया जाए कि तुम वक्ती तौर पे बैठे हो, तो जो शख्स जहाँ पे वक्ती तौर पे बैठा है वो एक्सपेक्टेशन छोड़ देगा कि मैं जो जहाँ पे रुका ही थोड़ी देर के लिए हूँ, मैंने यहाँ पर महल, मीनारे, एस्टेब्लिशमेंट, एम्पायर्स, या दुनिया में ये भी वो भी सब कुछ मिल जाए, ये भी मिल जाए, मैं क्या करूंगा कि मैंने जैसे मेरा ये सफर खत्म हुआ मैंने चले जाना। तो हमने इस चीज की कदर कीमत को समझा नहीं कि ये थोड़ी सी जिंदगी यहाँ पर ट्रांजिट था। ट्रांजिट में कोई मुसाफिर ये समझे कि मुझे यहाँ पर महल चाहिए, मुझे यहाँ पर ये चाहिए, मुझे यहाँ पर सब कुछ चाहिए, सोचे ऐसे कि यहाँ पर मैंने हमेशा रहना है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग है। तो यही सबसे बड़ा फायदा है खुदा की जात से मिलने के बाद, उससे राज़ इलाही जानने के बाद, उसके साथ एक जिंदा ताल्लुक होने के बाद, कि ये सारी की सारी ज़ाहरी प्रेफरेंसेस जो हैं हमारी जिंदगी के साथ वाबस्ता, ये प्रेफरेंसेस जो हैं ये आने वाली जिंदगी के साथ जुड़ जाती हैं।
अथर भाई, आलम अरवाह की जिंदगी तो किसी जिंदा आदमी ने ना तो देखी है और ना ही देख सकेगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, और उसके बाद खुदा जाने और वो जाने कि आलम अरवाह क्या चीज है, क्या क्या नजर आएगा। बट आप भी मेरे ख्याल से तो यही मानते होंगे, जो इंसान की जिंदगी जिस योनि में आपको जन्म मिला या मुझे मिला, ये तो एक ही बार मिली है ना। यानी कि जब से भी आपको बर्थ मिली है इस दुनिया में, और जब तक कि आपकी या मेरी जिंदगी लिखी हुई है, हम उस वक्त तक जिएंगे और चले जाएंगे। तो अगर आप भी जिंदगी को वन टाइम ही मानते हैं, तो दुनिया जो भी ये चीज है, जो भी खूबसूरती है इसमें, जब ये हमें दोबारा मिलनी ही नहीं है, तो क्यों ना ऐसे लोग जिनको प्रॉफिट बना दिया गया, उनको कम से कम कुछ तो फैसिलिटीज ज्यादा मिलें, या नहीं मिलनी चाहिए, या हमें ये सोच करके कि भाई यहाँ की फैसिलिटीज तो आरसी हैं, ये हैं, वो हैं, गिव अप कर देना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिली है, या दोबारा भी आने के चांसेस हैं एक ही पर्सन के, यानी कि अतर साहब के या फैसल के इस दुनिया में? बताएं। शुक्रिया। एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन। वो चीज़ ऐड करना चाहूँगा प्रथम सर, मैं ज़ाती खुद खुदा का एक नबी हूँ, और मेरी लाइफ के चैलेंजेस मुझे पता है, और हमारे दीगर मेंबरान जो हैं जिन्हें खुदा की ज़ात का दीदार हुआ है, उनकी ज़िंदगी का भी जो रूह है वो भी बहुत सारे चैलेंज का सामना करता है। तो हमें ज़िंदगी में बस उतना चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है, ये हमारी प्रेफरेंस होती है कि ज़िंदगी में उतना कर लें जिससे हमारी ज़िंदगी के मामलात, खाना पीना रहना सोना, ये अरेंज हो सके। इसको लग्जरी करने की, इसमें वसत पैदा करने के लिए अपना वक्त कहीं और इन्वेस्ट हो जाए, असल मकसद से हटके, हम वो नहीं कर पाते। ये प्रेफरेंस है जो खुदा की ज़ात की दिलो जान से तमन्ना है कि इस मुख्तसर से जिंदगी के मुख्तसर से वक्त में इस जिस्म से ज़ाहरी स्टैब्लिशमेंट के लिए काम ना लिया जाए, वो उतना ही लें जितने की जरूरत है। बाकी वक्त जो है वो सारे का सारा रूहानी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाए। और हजरत ईसा भी ये कह के गए कि गिव व्हाट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड एंड गिव व्हाट बिलोंग्स टू द फादर। दुनिया को उतना दो जितना दुनिया की जरूरत है, और खुदा को उतना दो जितना खुदा का हक बनता है। तो खुदा का तो वैसे हक सारा ही बनता है, तो दुनिया को दो जितना दुनिया को चाहिए, उतनी दुनिया के लिए आप कोशिश कर लें, बाकी सब वक्त खुदा को दें। और यही हमारा म्यार है प्याना। जो आने वाली जो दुनिया होगी उसमें फिर जो म्यार होगा वो सारे का सारा टेक ओवर कर जाएगा खुदा की मोहब्बत में। तो हर चीज फ्री होगी, कोई भी चीज कीमत से नहीं दी जाएगी। जैसे भी कुछ फ्री होगा, जो खुदा ने फ्री दे रखा है वो सब कुछ लिटरली, ये you will not really have to buy anything at all. It will be all free, just like in heavens. ब्रदर मोहतरम अमीर फैसल साहब, ये बहुत ही खूबसूरत नुक्ता निगाह है। जिंदगी को एक दफा इस कदर कीमत से देखना कि एक बार ही मिली है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने लिए इसे देखेंगे कि मुझे मिल गई है और मेरे लिए सब कुछ मुझे मिल जाए, तो खुदा से, चलो मैं उसका नबी हूँ, तो मेरे लिए 2-4 मिलियन बैंक में पड़े रहे, अच्छी गाड़ी वगैरह भी, ये सब कुछ हो जाए, तो जितने नबी आते जाए उनको बस फाइनेंशियली उनको स्कोर कर दिया जाए, फिट हो जाए लाइफ उनकी। ये थोड़ा सा ज्यादा खुद गर्जाना हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे कि जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी उनको हम क्या देकर जाएंगे। ना तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी जिंदगी के लिए जो आए थे असल मकसद की पहचान देखी कि चलो अपनी हमेशा की जिंदगी को इम्पोर्टेंस देते, इस जिस्म से जो असल काम लेना था हमने वो नहीं लिया। तो असल जिंदगी से जो हमने काम इस जिस्म से लेना था वो लेके इस दुनिया में एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा मुआशरा एस्टेब्लिश कर जाते ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी उनको फिर ये चीजें मांगनी ना पड़े, उनके लिए ये इन चीजों की स्ट्रगल ना रहे। वो फाइनेंस से नहीं होगी, वो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट से होगी, ऐसी जमहूरियत से होगी जिसका मरकज खुदा की जात है। वो एस्टेब्लिशमेंट जब इस दुनिया में आ गई तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस दुनिया में ऐसे रहेंगी जैसे अरवाह बाला जंतों में रहेंगी, यानी कि जैसे मुरी मखलूकात रहती हैं खुश खुर्रम, वो इस दुनिया में ऐसे रहेंगी। तो हमने उनके लिए भी सोचना है। वक्ती तौर पे ये मुनासिब लगता है, इसमें
جسم کی راحت بھی ہے، لیکن یہ خدا کا پلان نہیں ہے۔ ہاں خدا سے دعا کرنی چاہیے جس چیز کی ضرورت ہے، اور اس توقع کے ساتھ کہ ہم اصل مقصد سے نہ ہٹ جائیں۔ تو خدا نے پوری کائناتوں کو رزق دے رکھا ہے، خوشیاں دے رکھی ہیں، بہت کچھ دے رہا ہے، آج بھی دے رہا ہے، تو ہمیں بھی وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنا مرکز و مقصد ذات کو اپنی زندگی میں تعین کر لیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ جو نعمتیں اس دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی مل جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اطہر بھائی کہ آپ تشریف لائے اور سوالوں جواب کے سیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور کافی سوالوں کے آپ نے جواب دیے سر۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ جی بہت شکریہ محترم امیر فیصل صاحب اور ہمارے دیگر تمام ممبران جنہوں نے اس پروگرام کو سنا، اور آپ سے بالکل اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ اور آپ سب پر خدا کی سلامتی۔